بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی تو مکہ میں زبردست سیلاب آیا۔ قریش نے سیلاب سے محفوظ رہنے کے لیے ایک بند بنا رکھا تھا، مگر یہ سیلاب اس قدر تیز تھا کہ بند توڑ کر کعبہ میں داخل ہو گیا۔ پانی کے زوردار ریلے سے کعبہ کی دیواروں میں شگاف پڑ گئی۔ اس سے پہلے دیواریں آگ لگ جانے کی وجہ سے دیواریں کمزور ہو چکی تھیں، اور یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ ایک مرتبہ عورت کعبہ کو دھونی دے رہی تھی۔ اس میں سے ایک چنگاری اڑ کر کعبہ کے پردوں تک پہنچ گئی۔ اس سے پردوں کو آگ لگ گئی اور دیواریں جل گئیں۔ اس طرح دیواریں بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ سیلاب نے ان کمزور دیواروں میں شگاف کر دیے تھے۔ محترم ناظرین، یاد رہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ کی دیواریں اٹھائی تھیں وہ 9 گز اونچی تھیں۔ روایات کے مطابق لوگ کعبہ کے اندر نذرانہ وغیرہ لاتے۔ یہ نذرانہ کپڑے اور خوشبوئیں وغیرہ ہوتی۔ کعبہ کے اندر جو کنواں تھا، یہ سب نذرانے اس کنویں میں ڈال دیے جاتے تھے۔ کنواں کعبہ کے دائیں جانب تھا۔ اس کو کعبہ کا خزانہ بھی کہا جاتا تھا۔ کعبہ کے خزانے کو چرانے کے لیے ایک شخص نے کوشش کی تو کعبہ کے کنویں کے اندر ہی مر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایک سانپ کو مقرر کر دیا۔ اس سانپ کے ڈر سے کوئی خزانے کے قریب نہ جاتا۔ اب کعبہ کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے تھے اور اس کو نئے سرے سے تعمیر کرنا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو بھیجا، وہ اس سانپ کو اٹھا لے گیا۔ یہ دیکھ کر قریش کے لوگ بہت خوش ہوئے۔ اب انہوں نے کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کا کام شروع کیا۔ اب یہ حکمت عملی رکھی گئی کہ کعبہ کی بنیادوں کو مضبوط رکھ کر دیواروں کو اونچا رکھا جائے گا، اور دروازوں کو بھی اونچا کر دیا جائے گا تاکہ کعبہ میں کوئی داخل نہ ہو، صرف وہی شخص داخل ہو جسے وہ اجازت دیں۔ اب انہوں نے پتھر جمع کرنا شروع کیے۔ ہر قبیلے کے لوگ الگ الگ پتھر جمع کرنے لگے۔ چندہ بھی جمع کیا گیا۔ چندے میں انہوں نے پاک کمائی دینے کا ارادہ کیا۔ ناپاک آمدنی شامل نہیں کی گئی، مثلاً سود کی کمائی، طوائفوں کی کمائی، دوسروں کا مال قبض کر کے حاصل کی گئی دولت چندے میں شامل نہیں کی جائے گی۔ پاک کمائی انہوں نے بلا وجہ نہیں دی تھی۔ اس کے پیچھے بھی ایک خاص واقعہ تھا جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کام میں صرف پاک کمائی لگائی جائے گی۔ وہ واقعہ یوں تھا کہ ایک قریشی سردار ابو وہاب عمر بن عابد نے جب یہ کام شروع کرنے کے لیے ایک پتھر اٹھایا تو پتھر اس کے ہاتھ سے نکل کر اسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے اس نے اسے اٹھایا تھا۔ اب قریشی حیران و پریشان ہوئے۔ آخر اس پر وہاب خود کھڑا ہوا اور بولا، اے گروہ قریش، کعبہ کی تعمیر میں پاک مال کے علاوہ اور مال شامل نہ کرنا۔ اس میں کسی سود کی کمائی یا ناپاک کمائی ہرگز شامل نہ کرنا۔ یہ وہاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے ماموں تھے اور اپنی قوم میں ایک شریف آدمی تھے۔ جب قریش کے لوگ کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ پتھر ڈھونے میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اپنی گردن پر رکھ کر لا رہے تھے۔ تعمیر شروع کرنے سے پہلے قریش کے لوگوں نے یہ خوف محسوس کیا کہ کعبہ کی دیوار گرانے سے ان پر کوئی مصیبت نہ نازل ہو جائے۔ آخر ایک سردار ولید بن مغیرہ نے کہا، کعبہ کی دیواریں گرانے سے مطلب تمہارا اصلاح اور مرمت کا ہے یا اس کو خراب کرنے کا؟ جواب میں لوگوں نے کہا، ہم تو اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر ولید نے کہا کہ سمجھ لو پھر اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو برباد نہیں کرتا۔ پھر ولید نے ہی گرانے کی ابتدا کی، لیکن اس نے بھی ایک حصہ گرایا تھا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان پر کوئی تباہی تو نہیں آئی۔ جب وہ رات خیریت سے گزر گئی، پھر تمام لوگ اس کے ساتھ شریک ہو گئے، یہاں تک کہ پوری عمارت گرا دی گئی اور بنیادوں تک پہنچ گئے۔ کعبہ کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوئی تھی۔ انہوں نے کعبہ کی بنیاد میں سبز رنگ کے پتھر رکھے تھے۔ یہ پتھر اونٹ کی کوہان کی طرح تھے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ دائیں کونے کی جانب سے قریش کو ایک تحریر ملی۔ تحریر سریانی زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ انہیں سریانی زبان نہیں آتی تھی۔ آخر ایک یہودی کو تلاش کر کے لایا گیا۔ اس نے وہ تحریر پڑھ کر ان کو سنائی۔ اس میں لکھا تھا کہ میں اللہ ہوں، مکہ کا مالک، جس کو میں نے اس دن پیدا کیا جس دن میں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا، جس دن میں نے سورج اور چاند بنائے۔
میں نے مکہ کو 7 فرشتوں کے ذریعے گھیر دیا ہے۔ اس کی عظمت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک اس کے دونوں طرف پہاڑ ہیں، اور پہاڑ سے مراد ابو قیس کے پہاڑ ہیں جو صفا پہاڑی کے سامنے ہیں، اور دوسرا کینکان پہاڑ ہے جو مکہ کے قریب ہے، جس کا رخ ابو قیس پہاڑ کی طرف ہے۔ اور یہ شہر اپنے باشندوں کے لیے پانی دودھ کے لحاظ سے بہت بابرکت ہے۔ دوسری تحریر پر مقام ابراہیم سے ملی، جس میں لکھا تھا کہ مکہ اللہ کا محترم اور معظم شہر ہے۔ اس کا رزق 3 راستوں میں سے آتا ہے۔ یہاں 3 راستوں سے مراد شہر کے تجارتی راستے ہیں۔ ان راستوں سے قافلے آتے جاتے تھے۔ تیسری تحریر اس سے کچھ فاصلے پر ملی۔ اس میں لکھا تھا جو بھلائی بوئے گا لوگ اس پر رشک کریں گے، یعنی اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے، اور جو برائی بوئے گا وہ انجام بھی ویسا پائے گا۔ تم برائیاں کر کے بھلائی کی آس لگاتے ہو۔ ہاں، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کیکر کے درخت میں انگور تلاش کرے۔ اس تحریر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تحریر کعبہ کے پتھر کے اندر لکھی ہوئی تھی۔ قریش کے لوگوں کو پتھر کے علاوہ کعبہ کی دیواروں اور چھت کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی۔ لکڑی کی ضرورت اس طرح پوری ہوئی کہ ایک جہاز عرب کے ساحل سے آ کر ٹکرا گیا۔ آج اس مقام کو جدہ کا ساحل کہا جاتا ہے۔ پہلے یہ مکہ کا ساحل کہلاتا تھا کیونکہ یہ مکہ کے قریب ترین ساحل تھا۔ وہ جہاز ٹکرا کر ڈوب گیا۔ وہ کسی رومی تاجر کا تھا۔ اس جہاز میں شاہی روم کے لیے لکڑی، لوہے اور سنگ مرمر کا سامان لے جایا جا رہا تھا۔ قریش کو جب اس جہاز کا معلوم ہوا، یہ وہاں پہنچے اور ان سے لکڑی خرید لی۔ اس طرح چھت کی تعمیر میں اس لکڑی کو استعمال کیا گیا، اور یوں خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام حجر اسود تک پہنچ گیا۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوا۔ سوال یہ تھا کہ حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر کون رکھے گا؟ ہر قبیلہ یہ فضیلت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ مسئلہ اس حد تک بڑھ گیا کہ مارنے مرنے کی نوبت آ گئی۔ اب سب لوگ بیت اللہ میں جمع ہوئے۔ ان میں ابو امیہ بن مغیرہ تھا۔ اس کا نام حذیفہ تھا۔ قریش کے پورے قبیلے میں یہ سب سے زیادہ عمر والے تھے۔ یہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کے والد تھے۔ یہ قریش کے شریف لوگوں میں سے تھے۔ مسافروں کو کھانا کھلانے کی وجہ سے مشہور بھی تھے۔ یہ جب کبھی سفر پر جاتے تو اپنے ساتھیوں کے کھانے پینے کا سامان بھی خود کرتے تھے۔ اس وقت اس شدید جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک حل پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ قریش کے لوگوں، اپنا جھگڑا ختم کرنے کے لیے حرم کے دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہو اس سے فیصلہ کروا لو، اور سب اس فیصلے کو مان لیں۔ یہ تجویز سب نے مان لی۔ اب اس دروازے کو باب الاسلام کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت تھی کہ اس دروازے سے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ قریش نے جیسے ہی آپ کو دیکھا تو کہا کہ امین ہے، صادق ہے، ہم ان پر راضی ہیں۔ اور ان کے یہ کہنے کی وجہ یہی تھی کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اپنے جھگڑوں کے فیصلے کروایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بیجا حمایت نہیں کرتے تھے اور نہ کسی کی بیجا مخالفت کرتے تھے۔ پھر انہوں نے آپ کو اپنا سارا جھگڑے کی تفصیل بتائی۔ ساری تفصیل سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک چادر لے آؤ۔ وہ چادر لے آئے۔ آپ نے اس چادر کو بچھایا اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہر قبیلے کے لوگ اس چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لیں، پھر سب اس کو اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا کہ چادر کو اٹھا کر وہ اس مقام تک لے آئے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھنے لگے، لیکن عین اس وقت ایک نجدی شخص آگے بڑھا۔ اس نے تیز آواز میں کہا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ نے ایک کم عمر کو اپنا رہنما بنا لیا ہے، اس کی عزت افزائی میں لگ گئے ہیں۔ یاد رکھو یہ سب کو گروہوں میں تقسیم کر دے گا۔ قریب تھا کہ لوگوں میں اس کی بات سے جھگڑا پھر سے ہو جائے، لیکن پھر خود انہوں نے محسوس کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ لڑانے والا نہیں، لڑائی ختم کرنے والا ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی جگہ رکھ دیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ وہ نجدی شخص شیطان تھا جو اس موقع پر انسانی شکل میں آیا تھا۔
یہ کعبہ کی چوتھی تعمیر تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ کعبہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا۔ بعض صحابہ نے فرمایا ہے کہ زمین آسمان سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ جب عرش کو پانی پر ہونے سے حرکت ہوئی تو اس جگہ پر کلمہ لکھا گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کے بعد عرش ساکن ہو گیا۔ جب اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، اس نے پانی پر ہوا کو بھیجا۔ اس سے پانی میں موجیں اٹھنے لگیں اور بخارات بننے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بخارات سے آسمان کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ نے کعبہ کی جگہ سے پانی کو ہٹا دیا، جگہ خشک ہوئی، چنانچہ یہی بیت اللہ کی جگہ ساری زمین کی اصل ہے اور اس کا مرکز ہے۔ یہی خشکی بڑھتے بڑھتے 7 بر اعظم بن گئے۔ جب زمین ظاہر ہوئی تو اس پر پہاڑ قائم کیے گئے اور کہا جاتا ہے زمین پر سب سے بڑا پہاڑ ابو قیس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر میرے نام کا ایک گھر بناؤ تاکہ آدم اولاد اس گھر کے ذریعے میری پناہ مانگے۔ انسان اس گھر کا طواف کرے جیسا کہ تم نے میرے عرش کا طواف کیا ہے تاکہ میں تم سے راضی ہو جاؤں۔